إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام سامعین کرام، خواتین و حضرات، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ساری رہنمائی ہمیں اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ، تعلیمات پہ، احکام پہ عمل کریں گے، ہم عافیت کے ساتھ رہیں گے، خیر و بلائی کے ساتھ رہیں گے، بہتری کے ساتھ رہیں گے، کامیابیاں سمیٹیں گے اور نقصان اور گھاٹے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن جب بھی ہم نے اللہ اس کے رسول کا رستہ چھوڑنے کی کوشش کی، ہم اپنی بات میں لاکھ وزن پیدا کر لیں، اس کی ہزاروں توجیحات کر لیں، کبھی بھی ہم عافیت میں نہیں رہ سکتے، کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے۔ اس رستے میں، اس بات میں کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی جو بات، جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھایا کرتے تھے اور یہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے طریقے کو فالو کریں، اور لوگوں کو یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ میں جو تمہارے پاس دین لے کے آیا ہوں، اسی میں تمہارے لیے خیر اور بلائی ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں اللہ کا حکم ماننے کی تلقین ہے، اور جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بطور اسوہ اور نمونہ پیش کیا ہے، وہاں آپ اپنے نمونے کو ان کے سامنے پیش فرماتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اللہ کے احکام کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا اور پیش کیا۔ اللہ کے کئی احکام ایسے تھے جو لوگوں نے بلا دیے اور چھوڑ دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا احیاء کیا ہے۔ جس طرح ایک یہودی عورت اور ایک یہودی مرد نے بدکاری کی، زنا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے، کہ آپ کی شریعت میں زانی مرد اور عورت کی کیا سزا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری شریعت میں اس کی سزا رجم ہے، سنگساری ہے۔ شادی شدہ ہو کر کے کوئی آدمی بدکاری کرے، مرد ہے عورت ہے، اسے ایک گڑھے میں کھڑا کر کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری کتاب میں اس کی سزا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہماری کتاب میں تو سزا یہی ہے کہ ان کو بے عزت کر دیا جائے، ان کا منہ کالا کر دیا جائے، گدھے میں بٹھا کر کے اس کو بازار کا، گلی محلے کا چکر لگا دیا جائے تاکہ رسوا ہو جائیں اور ان کو تنبیہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلیں اپنی کتاب تورات لے کے آؤ نا، میں بھی دیکھوں اللہ کا حکم یہ کدھر ہے۔ اب ان کے وہ عالم کتاب تورات لے آئے، اور وہ بڑا ہی مکار اور چلاک آدمی تھا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امی ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اب اس
عالم دین نے چلاکی یہ کھیلی کہ اس نے آگے پیچھے سے چیزیں جو انہوں نے تبدیل کر دی تھیں وہ پڑھ دیں اور رجم کے الفاظ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قریب موجود تھے تو وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ اس سے کہیے اپنا ہاتھ تو اٹھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ ذرا۔ اب اس نے ہاتھ اٹھایا تو رجم کے الفاظ واضح طور پہ نمایاں ہو رہے تھے۔ اب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا مصداق شرمندہ سا ہوا تو کہنے لگا اصل میں ابو القاسم بات یہ ہے کہ بدکاری جب ہمارے اشرافیہ میں پھیل گئی، بڑے لوگوں میں پھیل گئی تو ہمارے لیے ان کو سزا دینا مشکل ہو گیا۔ جو چھوٹے تھے، غریب لوگ تھے، پسماندہ اور سادہ لوگ تھے، جو مڈل کلاس طبقہ تھا، ان کو تو ہم سزا دے دیتے تھے، لیکن بڑوں کو سزا دینا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ ہم پھر بیٹھ کے اس کا حل یہ نکالا کہ کوئی ایسی سزا تجویز کرو جو دونوں پہ لاگو ہو جائے، غریب پہ بھی چلے، امیر پہ بھی چلے، چھوٹے پہ بھی چلے، بڑے پہ بھی چلے۔ ہم نے پھر رجم کو چھوڑ کر کے یہ سزا تجویز کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم رجم ہے، تورات میں بھی تھا اور شریعت اسلامیہ میں بھی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اللہم انی اشہدک انی اول من سنتا قد اماتوها، اللہ تو گواہ بن جا میں پہلا وہ آدمی ہوں جس نے تیری سنت کو زندہ کر دیا ہے، جس کو لوگوں نے ختم کر دیا تھا، جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ گویا اللہ اس کے رسول کے احکام کو اجاگر کرنا، وہ کام، وہ باتیں جو اللہ اس کے رسول نے بطور دین ہمیں دی ہیں، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ اسی طرح اہل علم اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، آپ کی سنتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں تاکہ لوگ خیر و بلائی میں رہیں، کامیابی میں رہیں، نقصان سے محفوظ ہو جائیں۔ کیونکہ جیسے ہم سنت سے دور ہوں گے، ہم شریعت سے دور ہو جائیں گے، اللہ اس کے رسول کے حکم سے دور ہو جائیں گے، ویسے ویسے ہم نقصان کی طرف چلتے جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، با جماعت نماز میں شرکت کرنا، فرضی نماز مسجد میں آ کے ادا کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے کچھ طریقے بنائے ہیں، ہدایت کی سنتیں بنائی ہیں۔ انہی طریقوں اور سنتوں میں ایک طریقہ اور سنت یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اگر تم نے اپنے پیغمبر کا طریقہ اور سنت چھوڑ دی تم سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ گویا سنت کا ترک، سنت سے بیزاری، سنت کو چھوڑ دینا، یہ ضلالت کا رستہ ہے، گمراہی کا رستہ ہے، خسارے اور نقصان کا رستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم، علماء، سمجھدار لوگ ہمیشہ سنت کے کھوج میں رہے ہیں، اس بات کے پیچھے رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس کو فالو کیا جائے تاکہ اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل ہو سکے۔ کیونکہ اللہ اس کے رسول کی محبت ملے گی آپ کے اتباع میں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی رستہ ہے، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ تو یہ تھا اہل علم کا شیوا، علماء کا شیوا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل کہ وہ اس بات کی کھوج میں ہوتے تھے، اس بات کو تلاش کرتے تھے کہ فلاں کام کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں اللہ اس کے رسول کا طریقہ کیا ہے، تاکہ اس کو اپنایا جائے، گمراہی سے بچا جائے اور کامیابی کا رستہ اپنایا جائے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، حدیث کی سب سے بڑی کتاب ان کی ہے مسند امام احمد، جس میں تقریباً کوئی 28,000 کے لگ بھگ احادیث ہیں، حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے میں نے اس پہ عمل ضرور کیا ہے، جو حدیث میں نے پڑھی، ہماری طرح نہیں ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، سنی ہے بڑی حدیثیں ہم نے بھی،
بلکہ بعض لوگ بڑی بیزاری سے کہہ دیتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، موٹیویٹ کیا جائے، ترغیب دی جائے تو کہتے ہیں سنی ہم نے بڑی حدیثیں، پڑھی ہم نے بڑی حدیثیں۔ یہ حدیث کی توہین ہے، تنقیص ہے، استخفاف ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی سزا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو حدیث پڑھی اس پہ عمل کیا، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت آئی کہ آپ نے حجامہ کروایا، سنگی لگوائی، اور سنگی لگانے والے ابو طیبہ کو اجرت میں 1 دینار دیا۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث پڑھی میں نے کہا اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے فوری طور پہ حجام کو بلایا، حجامہ کروایا اور 1 درہم اس کو اس کا معاوضہ دیا۔ یہ تھا اہل علم، علماء اور محدثین کے ہاں حدیث کا احترام، حدیث کی قدر و قیمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اہمیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل ضرور کرنا، اور جس حالت میں بھی وہ ہوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اگنور نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، شدید زخمی ہیں، اور ان کی بیماری کا عالم یہ ہے کہ پیٹ جو ہے وہ کٹ چکا ہے، ان کو دوائی دی جاتی ہے، حلق سے نیچے اترتی ہے، پیٹ کے رستے میں باہر آ جاتی ہے، شدید تکلیف میں ہیں، گھر میں چارپائی پہ لیٹے ہیں، لوگ تیمارداری اور عیادت کے لیے آتے ہیں۔ ایک نوجوان آیا اور آ کر کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گیا، آپ کی تعریف کرنے لگا، اپریشیٹ کرنے لگا آپ کو بڑی حوصلہ افزا باتیں کی اس نے، اور جب واپس جانے لگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کی شلوار، اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہے، اس عالم میں بھی سنت سے چشم پوشی نہیں کی۔ فرمایا ردو علی الغلام، اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلاؤ۔ لڑکا واپس آیا اور کہنے لگے بیٹا ارفع ثوبک، اپنا ازار، اپنی شلوار، اپنی چادر، اپنی پینٹ اوپر کر لو۔ اس کے 2 بڑے فائدے ہیں، فإنہ ابقى لثوبک، اس سے تمہارا کپڑا محفوظ رہے گا، تمہاری چادر، تمہاری پینٹ خراب نہیں ہوگی، وأتقى لربک، اور یہ عمل تمہارے رب کو بڑا پسند ہے، تمہارے اللہ کے ہاں یہ ایک تقوی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں اس عالم میں شدید تکلیف میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی قبول نہیں کی۔ بلکہ مجھے سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ یاد آئے، یہ میں نے آگے بھی بیان کرنا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے جو آج ہم نے بہت حد تک اگنور کر دی۔ ان میں آپ کی سنت یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں یعجبہ التیمن فی طہورہ وتنعلہ وترجلہ وفی شأنہ کلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے۔ آپ سر میں کنگھی کرتے، دائیں طرف کرتے، اسی طرح آپ جوتا پہنتے، آپ دایاں جوتا پہلے پہنتے، اور اسی طرح آپ لباس پہنتے، قمیض پہن رہے ہیں پہلا دایاں بازو داخل کرتے، شلوار پہنتے ہیں پہلے دائیں ٹانگ داخل کرتے، ہر اچھا کام آپ دائیں ہاتھ سے کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جوتا پہننا بھی شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ جب آپ جوتا پہنیں پہلے دایاں پاؤں پہنیں اور اس کے بعد بایاں پاؤں پہنیں، اور آپ نے فرمایا جب پہننا ہے رائٹ کو ترجیح دینی ہے، دائیں کو ترجیح دینی ہے، اور جب اتارنا ہے تو بائیں کو ترجیح دینی ہے، ٹھیک، پہنتے ہوئے دایاں، اتارتے ہوئے بایاں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، یہ ان کی وفات سے تقریباً کوئی آدھ گھنٹہ پہلے کا واقعہ۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے، چڑھتی جوانی میں نبینا ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اتنا نوازا تھا، اتنا علم عطا کیا تھا کہ سعودی عرب نے متفقہ طور پہ انہیں مفتی اعظم کا منصب عطا کیا۔ بڑی خدمت کی انہوں نے، حدیث کی کتابوں کے نبینا ہونے کی حالت میں حاشیے لکھی، وہ لکھواتے جاتے تھے، یہ شاگرد لکھتے جاتے، بہت اللہ نے علم دیا تھا۔ آج بھی سعودی عرب میں اور علمی دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ کیوں ہے؟ سنت سے بڑی محبت تھی انہوں نے کبھی بھی پتہ ہوتے ہوئے سنت کو اگنور نہیں کیا۔ تو اہل علم نے ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ شدید بیمار ہیں، وفات سے آدھا گھنٹہ پہلے کا یہ واقعہ ہے،
کمزوری بھی شدید ہے، تو اشارے سے اپنے قریبیوں کو کہتے ہیں مجھے وضو کراؤ، میں نے وضو کرنا ہے۔ لوگوں نے سہارا دے کر کے اٹھایا اور انہیں وضو کرانے کے لیے لے جانے لگے تو جوتا پہنایا، اور جوتا پہناتے ہوئے لوگوں نے جلدی سے پہلے بایاں پاؤں پہنا دیا۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ اسی حالت میں تکلیف میں ہیں، کمزوری ہے، نحیف ہیں، جلدی سے ایسے جھک کر کے فوری اتار دیا اس کو کہ تم نے غلط کر دیا، جب جوتا پہننا ہے تو پہلے دایاں، جب اتارنا ہے تو پھر بایاں، یعنی اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے انحراف نہیں کیا۔ حضرات اب میں چند وہ سنتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو بعض دیکھنے میں معمولی ہیں لیکن ہمارے ہاں اس کا عمل نہیں ہے، اور بعض واقعتاً بہت عظیم ہیں، اور بعض سنتیں ایسی ہیں کہ ایسے ہم نے چھوڑ رکھی ہیں، ان سے ایسی چشم پوشی اور بیزاری اختیار کی ہے۔ اللہ جانتا اگر آج ان پہ عمل کیا جائے، ترغیب دی جائے، بتایا جائے، لوگ سمجھتے پتہ نہیں یار یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی نیا دین شروع کر لیا انہوں نے۔ تحقیق نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نئی بات آتی ہے اور وہ کام کرنے والا حوالہ بھی دے رہا ہوتا ہے، ہم تبصرہ کر دیتے ہیں نواں دین کر لیا، پہلی دفعہ ہی سنیا۔ بھائی پہلی دفعہ سنا ہے آپ نے، کون سا سارا دین ہی سن لیا ہے؟ ساری معلومات آپ کے پاس آ گئی، آپ کا دعویٰ ہے کہ پورا دین آپ کو حفظ ہے، سارے دین پہ آپ کی نظر ہے، جب نہیں ہے تو پھر آپ تحقیق کر لیں، مان لیں۔ تو یہ اہل علم کا شیوا نہیں ہے، سمجھدار لوگوں کا طرز عمل نہیں ہے کہ ایسے فضول تبصرہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، نئی علم ہے، بڑے بڑے امام جن کو اس وقت کے لوگ سب سے بڑا امام کہتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ جو حدیث ان کے علم میں نہیں ہے وہ اصل میں حدیث ہی نہیں، لیکن ان سے بھی بعض چیزیں ایسی تھیں جو ان کی نظر سے رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے وضو کریے، فرمایا اسبغ الوضو، جب وضو کرو اچھے طریقے سے، ایک ایک عضو توجہ کے ساتھ پوری طرح دھو لو، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، چہرہ دھونا ہے، سر کا مسح ہے، بازو ہیں، پاؤں ہیں، اچھی طرح دھو۔ اور اس میں آپ نے بطور خاص ہاتھوں اور پاؤں کے حوالے سے ایک حکم یہ دیا، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کریں اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کریں، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، اور جب ناک میں پانی ڈالنا ہے نا، سانس اوپر کو کھینچیں، مبالغہ کریں، ہاں الا ان تکون صائما، روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا، پانی اوپر جا کر کے حلق میں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ تین کام آپ نے بیان کیے، اچھی طرح وضو کرنا ہے، اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا ہے، اور جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو اچھی طرح چڑھانا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، اور ان کا علمی مقام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی عام طور پہ یہ محاورہ چلتا ہے نا، 4 امام برحق ہیں، اور یار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کسی ایک امام کے پیچھے آپ کو چلنا ہے، اور ان چاروں ائمہ میں دوسرے امام حضرت امام مالک ہیں، جو امام و دار الہجرہ کے نام سے معروف ہیں، مدینہ شریف کے سب سے بڑے امام۔ لوگ دور دراز سے حدیث سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت امام مالک ایسے علمی مجلس میں بیٹھے ہیں، لوگوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، ایک آدمی نے سوال کر دیا، پوچھا حضرت امام وضو کے دوران پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے بارے میں سنت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے، لیس فی ذلک علی الناس شیء، اس بارے میں لوگوں کو کسی چیز کا پابند نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا۔ اب ان کے شاگرد امام ابن وہب بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگ بیٹھے ہیں، سامعین بیٹھے ہیں، استاد کا احترام ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی۔ ہمارے یہاں میں ضمناً یہ بات کر دوں کہ بہت سارے لوگ ان کو کسی چیز کا پتہ چل جائے نا تو وہ اگلے بندے کے وقار کا بھی لحاظ نہیں کرتے، اپنی علمیت جگانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بڑے پن کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے غلط کہہ دیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، فلاں حدیث کا یہ ریفرنس ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ بات اچھے طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے، تنہائی میں الگ اچھے طریقے سے سمجھائی بھی جا سکتی۔ آپ مجمع کے سامنے یوں بیان کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو امام ابن واحد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت خاموشی اختیار کی، جب لوگ چلے گئے، شاگرد آپ کے چلے گئے، تو میں نے استاد جی سے کہا، استاد جی ان فی ذلک عندنا سنہ، ہمارے پاس اس حوالے سے اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے، وما ہی،
وہ سنت کون سی ہے؟ اللہ. اب محدثین کرام رحمہم اللہ ایسے نہیں آپ نے بات کی تو مان لی، میں نے کی تو مان لی، ان کا معیار تھا سند، دلیل. تو امام ابن واہب رحمہ اللہ علیہ نے اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پوری سند پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ صحابی تک پہنچے، فرمانے لگے کہ مجھے لیث بن سعد نے، ابن لہیہ نے، عمر بن حارث نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے شیخ یزید بن عمر موافری سے بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن حنبلی رحمہ اللہ سے بیان کی، اور یہ تابعی ہیں جو بیان کرتے ہیں سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ وضو کر رہے تھے، یدلق بخنصرہ ما بین اصابع رجلیہ، آپ نے اس انگلی کے ساتھ، اس کو عربی میں خنصر کہتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے انگلیوں کا نا عربی کے اندر نام ہے، یہ خنصر ہے، یہ بنصر ہے، یہ وسطی ہے، اس کو سباحہ یا سبابہ کہتے ہیں، اور اسے ابہام کہتے ہیں. یہ عربی میں انگلیوں کے 5 نام ہیں. تو حضرت مستورد کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھنگلی انگلی سے، چھوٹی انگلی سے اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کر رہے تھے. اب امام مالک رحمہ اللہ کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، اب ان کے سامنے سند آ گئی، ٹھیک ہے، جب سند، ان کی سند پہ نظر ہے، راویوں کو جانتے ہیں، جب سند پڑھی تو انہوں نے دیکھا، فرمانے لگے ان ھذا الحدیث حسن، ابن وہب جو تم نے سند بیان کی اس کے حساب سے حدیث تو قابل قبول ہے. اور پھر یہ نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے بیان کر دی. اہل علم کا شیوا کیا، جب چیز علم میں آ گئی قبول بھی کیا، عمل بھی کیا، فتویٰ بھی دیا. امام ابن وہب کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا اس کے بعد جب بھی امام مالک رحمہ اللہ سے اس بارے میں پوچھا گیا، وہ اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے تھے کہ وضو کرتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں میں چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کرنا ہے. یہ تو اہل علم کا شیوا کہ جب چیز علم میں آ گئی ہے پھر اس کو اپنے عمل میں بھی لے کے آئے ہیں اور اس کے مطابق بتا بھی رہے. یہ نہیں ہے آج تک یہ بات سنی نہیں، آپ نے کہاں سے بیان کر دی. حضرات یہ طرز عمل درست نہیں، یہ اہل علم کا شیوا نہیں. چلیے آپ بات آگے بڑھائیے، میرے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے. وضو کے حوالے سے ایک سنت آپ کے سامنے یہ بیان کی جس میں ہمارا بہت کم علم ہے. آپ جب بھی وضو کریں اچھی طرح، ٹھیک ہے، یہ سنت ضرور اپنائیں، اپنی انگلیوں میں یوں خلال کریں، کیونکہ یہاں دیکھیں نا کہ گوشت آپ کا ماس اکٹھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ جب جلدی سے وضو کریں گے تو عام طور پہ یہ چیزیں پوری طرح تر نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے اگر ایک ناخن کے برابر بھی یہاں خشکی رہ گئی آپ کا وضو نہیں ہے، اور وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور ان کی ایڑیوں پہ تھوڑی تھوڑی خشکی رہ گئی جہاں تک پانی نہیں پہنچا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے کہا ویل للأعقاب من النار، یہ جو ایڑیاں دوران وضو خشک رہ گئی ہیں ان کے لیے جہنم کی ویل ہے، ویل. ٹھیک ہے، تو یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، اس لیے وضو اچھی طرح کیجیے. اسبغ الوضو، اور انگلیوں کا، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی. اور نمبر 3، جب آپ نے وضو کرنا ہے آپ روزے سے نہیں ہیں، ابھی ہمارا روزہ شروع ہو چکا ہے، ظہر کا وضو آپ کریں گے، عصر کا کریں گے، اور مغرب کا بھی اگر آپ افطاری سے پہلے کر لیتے ہیں تو یہ بھی 3 نمازیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، ان کا وضو احتیاط سے کرنا ہے، زیادہ اوپر پانی نہیں کھینچنا. لیکن اس کے علاوہ عشاء کی نماز کا وضو کر رہے ہیں یا سحری میں آپ نے روزہ یعنی شروع ہونے سے پہلے وضو کر لیا ہے تو آپ کوشش کریں استنشاق، اس پہ عمل کریں، اچھی طرح پانی اوپر کو چڑھائیں اور سنت پہ عمل کریں گے. فوائد ہی فوائد. آپ میڈیکل سائنس کو پڑھ لیجئے، وہ کہتی ہے کہ یہ استنشاق، یہ جب ہم پانی اوپر کو کھینچتے ہیں، اوپر تک پانی جاتا ہے تو اس سے ناک کی اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے اور اس سے انسان بیماریوں سے، بالخصوص سانس کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض آدمی کو بخار ایسے لاحق ہوتے ہیں جن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ناک میں کچھ جراثیم رہ جاتے ہیں جو آگے وہ سانس کو خراب کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں اور بخار کا باعث بھی بنتے ہیں اور دیگر کئی بیماریوں کو جنم بھی دیتے ہیں. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے ذریعے ہمیں کیسا تحفظ دے دیا. ٹھیک ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں بڑی جلدی آئی ہوتی ہے، جلدی جلدی یعنی کہ نبی وہ ہاتھ دھوئے، منہ میں پانی ڈالا، ہلکا سا منہ میں پانی ڈالا، ذرا سا یعنی ناک میں گیا اور پھر بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، چلے گئے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ کی نماز کی بنیاد وضو ہے، وضو درست نہیں نماز بھی درست نہیں ہے. اسی طرح آپ نے وضو کر لیا، وضو کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں. اب دعائیں دیکھ لیجیے، ہمارے ہاں عام طور پہ 2 دعائیں زیادہ تر معروف ہیں، ان میں
کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو بندہ یہ پڑھتا ہے وضو کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اور دوسری دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دونوں دعائیں معروف ہیں، یہ بھی پڑھیں. لیکن ایک تیسری دعا بڑی فضیلت والی ہے، ٹھیک ہے، وہ عام طور پہ کفارہ مجلس کے نام سے معروف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے وضو کیا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ کلمات جب وہ پڑھتا ہے کتب فی رق، ایک اسپیشل کاغذ میں لکھ دیے جاتے ہیں، ثم طبع بطابع، پھر اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے اور اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، لم یکسر الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کو کھولا نہیں جاتا، اللہ کے دربار میں کھلیں گے اور پھر وہاں پہ اجر و ثواب ملے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کو یاد کیجئے، وضو کے بعد بھی پڑھیے، اور جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھیں، اور یہ بھی ہمارے ہاں سنت متروکہ ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، سیاسی معاملات چلتے ہیں، دنیاوی معاملات چلتے ہیں، ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم اچھا جی اللہ حافظ، بہت ٹائم ہوگا چلتے ہیں یار، ٹھیک ہے. لیکن اٹھتے وقت بہت ساری ہم نے باتیں کی ہوتی ہیں، غلط باتیں ہو جاتی ہیں، بے احتیاطی ہو جاتی ہے. بھائی اگر آپ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں گے تو آپ سے جو بے احتیاطی ہوئی ہے، غلط بات نادانستہ طور پہ ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے کفارہ بن جائے گی. اور پھر یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ختم قرآن کے موقع پہ بھی ثابت ہے. ہمارے عام طور پہ آپ نے یہ قرآن مجید دیکھے ہوں گے نا، ان کے آخر میں ایک یعنی دعا لکھی ہوتی ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس طرح کر کے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. تو یہی دعا جو وضو کے اختتام پہ ہے، یہ دعا کفارہ مجلس کی بھی ہے اور ختم قرآن کی بھی ہے، یہ تینوں جگہ آپ کو کفایت کرتی ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے، لہذا آپ کو دعاؤں والی کتاب سے مل جائے گی. میں نے پڑھ کے سنا دی ہے، اگر کہتے ہیں تو ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے. اس کے بعد آگے چلیں، میں ہلکے ہلکے اشارے کیے جاتا ہوں. عام طور پہ فرض نماز ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد کا وقت بھی دعا کی قبولیت کا عام طور پہ ہم میں سے بہت سے لوگ دعا کا اہتمام کرتے ہیں. کوئی حرج والی بات، دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کیجیے. لیکن اس کے علاوہ بعض اوقات بڑی فضیلت والے ہیں، لیکن ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے، ان کو اہمیت نہیں دیتے. ان میں ایک وقت ہے اذان کے بعد سے لے کر کے اقامت تک، جب نماز کھڑی ہونی ہے، یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ رد ہی نہیں ہوتی، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. اتنا قیمتی وقت ہے، اور ہم باتوں میں ادھر ادھر کی مشغولیات میں ہم یہ وقت ضائع کر دیتے ہیں. بلکہ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول ان المؤذنین کانوا یفضلوننا، یہ جو مؤذن حضرات ہیں، اذان کہنے والے، یہ تو سارا ثواب لے گئے. اذان کہنے کی بڑی فضیلت ہے، قیامت کے دن یہ لوگ نمایاں حیثیت کے حامل ہوں گے، ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، پوری کائنات دیکھے گی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے والے تھے. کہا اللہ کے رسول سارا اجر و ثواب تو یہ لے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، جب اذان کہنے والا اذان کہہ لے سل تعطا، تم دعا کیا کرو، اللہ تمہیں بھی سارا کچھ دے دیں گے. ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اس سنت پہ کتنا عمل کرتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کو لازم پکڑیے. بالخصوص رمضان کی بڑی بابرکت گھڑیے ہیں، قبولیت کے اوقات ہیں. روزہ ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے افطار تک آپ قبولیت کے وقت میں داخل ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں عام طور پہ معروف یہ ہے کہ افطار کا وقت وہ قبولیت کا ہے، وہ بطور خاص قبولیت کا ہے. ویسے حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ حَتَّى يُفْطِرْ، اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ افطاری کر لیں. تو یہ پورا کا پورا وقت قبولیت کا وقت ہے، اور اس میں بالخصوص ساتھ یعنی اذان سے لے کر کے اقامت کا دورانیہ بھی شامل کر لیں تو کہہ دیجیے سونے پہ سہاگا ہو جائے. ٹھیک ہے، اس وقت کی بھی خاص طور پہ خیال رکھیے. آئیں اس سے آگے بڑھیے. نوافل کا اہتمام گھروں میں، یہ بھی ایک سنت متروکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے سنت نمازوں کی، پہلے کی، بعد کی، اور دیگر نوافل گھروں میں پڑھے جائیں. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو.
اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا بھائی تم نے فرض پڑھ لیے ہیں، اب اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لو، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز فرض کے علاوہ اس کے گھر میں ہے۔ فرض کے علاوہ جو نفل نماز ہے اس کا زیادہ ثواب آپ کو گھر میں ملے گا۔ وہ نماز کی سنتیں ہیں یا دیگر نوافل ہیں وہ گھر میں پڑھیں۔ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میری کون سی نماز زیادہ بہتر ہے نفل نماز میں سے؟ اصلی فی بیتی ام فی المسجد، نماز میں پڑھوں وہ جو مسجد میں پڑھوں وہ نماز، یا وہ نماز جو میں گھر میں پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کے پاس ہی کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا میرا گھر دیکھ رہے ہو مسجد نبی کے کتنا قریب ہے، مجھے بھی نفل نماز گھر میں پڑھنا اس مسجد میں پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ فردی نماز۔ تو اس لیے نوافل کا، سنتوں کا کوشش کریں اہتمام گھر میں کریں، اس سے بہت سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ گھر میں نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت اور قرات ہوگی، شیطان بھاگ جائے گا، گھر میں برکت آئے گی، خیر و برکت ہوگی، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے بچے آپ کو فالو کریں گے، بچوں کے سامنے جیسا کریں گے بچے ویسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، ہم شکوہ کرتے ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے، نماز کے قریب نہیں آتے، آدمی خود ماشاءاللہ صف اول کا نمازی ہے، پکا نمازی ہے، بیٹے نماز کے قریب نہیں آتے، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں عملی پریکٹیکل پیش نہیں کرتے۔ پریکٹیکل کی، عمل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، عمل کی جو آواز ہے وہ زبان کی آواز سے زیادہ لاؤڈلی ہے، ٹھیک، اس لیے بچوں کو پریکٹیکل دکھائیں، گھروں میں نوافل پڑھیں، یہ فوائد سمیٹیں۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جو ہم سے یعنی کہ نا کافی ساری ہم اس کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حضرات اس سے آگے بڑھیے، چند اور اہم چیزوں کی نشاندہی کروں گا، انہی میں سے ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے جس پہ آپ نے بہت زیادہ اہتمام سے عمل کیا، بہت اہتمام کے ساتھ، اور اسی قدر آج یہ سنت مظلوم ہے، کیونکہ اس کے متبادل چیزیں آ گئیں اور میڈیا نے اس کو ایسا یعنی خوشنما کر کے پیش کیا ہے کہ یہ سنت متروک ہو گئی۔ ٹوتھ پیسٹ آ گئے ہیں، برش آ گئے ہیں، منجن آ گئے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن سنت سے آپ دور ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ ہماری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے پہلا قیام کیا کرتے؟ تو ہماری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے گھر کے کام کی شروعات مسواک سے کیا کرتے۔ گویا گھر میں داخل ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ اور حتیٰ کہ طبرانی کی روایت ہے جسے علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے یا کسی اہم کام کے لیے جس کا آپ کو پہلے سے ارادہ ہے، آپ گھر سے باہر نکلے تب بھی آپ مسواک کر کے نکلتے، یعنی گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، گھر سے نکلنے لگتے تب بھی مسواک کرتے، یعنی اس قدر اہتمام تھا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل مبارک جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں وہ بھی کون سا ہے؟ مسواک کرنا۔ ہماری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے ساتھ ایسے میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن آ گئے اور وہ مسواک کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر کمزور ہیں کہ بولنے کی سکت بھی نہیں ہے، آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے آپ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے مسواک کرنی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اشاروں سے آپ کی بات سمجھ لی اور پھر میں نے مسواک لی اور خود اپنے منہ میں چبا کر کے اس کو نرم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ماں جی فرماتی ہیں آپ یوں ہی میرے سینے اور میری ٹھوڑی کے درمیان ٹیک لگاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر پیاری سنت تھی جو آج ہماری لائف میں خاطرہ جگہ نہیں بنا سکتی، اس لیے اس سنت کو رواج دیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، ٹھیک ہے۔ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ، اس سے اللہ راضی ہوتی ہے۔ یار تھوڑا سا ہم 2-4 منٹ لگا لیں گے، بڑی آسان بھی ہے، ٹوتھ پیسٹ کتنی سستی ہے، بازار میں جو چیزیں دانتوں کی صفائی کے لیے میسر ہیں ان سب سے سستی اگر کوئی چیز ہے وہ مسواک ہے، جو آپ کو آرام سے 10-15-20 روپیہ میں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں اس کی اہمیت نہیں، اور جو فوائد مسواک کے ہیں، اگر میں اس کے فوائد پہ روشنی ڈالوں بات اور طرف نکل جائے گی۔
آپ کسی بھی یعنی کتاب کے اندر پڑھ لیجئے، بہت زیادہ فوائد ہیں، اور کبھی بھی ٹوتھ پیسٹ، منجن اور دیگر چیزیں جو ہیں اس کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس سنت کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کو رواج دیجیے، ٹھیک ہے۔ حضرات آگے بڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ نے فجر کے لیے 2 اذانیں کہلوائی ہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں یہ بات کی تھی تمہیدن کے بعد سنتیں ایسی ہیں وہ اتنی اجنبی ہوئی ہیں کہ آج اگر ان پہ عمل کرنے لوگ حیران ہوتے ہیں، وہ سمجھتے پتہ نہیں یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں عہد رسالت میں مستقل فجر کی 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہیں آج کل فجر کی 2 اذانوں کا رواج ہی ختم ہو گیا، کہیں نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کی جگہ پہ ہم نے تہجد کی اذان شروع کر لی۔ آپ پورا ذخیرہ حدیث دیکھ لیجیے، بڑی معذرت کے ساتھ غصہ نہ کیجیے گا، آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ جائیے، آپ خود احادیث اسٹڈی کر لیجیے۔ اب تو اردو میں اپلیکیشن کے ذریعے احادیث کا ذخیرہ آپ کی دسترس میں آ چکا ہے، آپ کو کہیں تہجد کی اذان نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور فجر کی اذانیں 2 ملیں گی آپ، ایک فجر کاذب کے وقت، ایک فجر صادق کے وقت جب ہماری سحری شروع ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے فجر کے 2 مؤذن تھے، ایک تھے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو فجر کاذب کے وقت اذان کہتے تھے، اور دوسرے تھے سیدنا ابن ام مکتوم جن کو عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں، آنکھوں سے نبینا تھے، لوگ ان کو فجر کا وقت بتاتے تھے اور پھر یہ اذان دیا کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمایا کہ ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رات کے وقت اذان کہتے ہیں، فجر کاذب کے وقت، اور ان کی اذان کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے 2 مقصد بیان کیے، فرمایا لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وہ جو تمہارے سوئے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو اٹھا دیں کہ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا، فجر کی تیاری شروع کریں، اور جو بندہ پہلے تہجد پڑھ رہا ہے اس کو تنبیہ کر دیں اب تھوڑا سا نا آرام کر لیں تاکہ فجر کے لیے آپ الرٹ ہو جائیں، حشاش بشاش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 مقصد ہیں اس کے، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ سحری کر لے، جو پہلے تہجد پڑھ رہا ہے اب وہ ذرا تھوڑا سا سستا لے، ٹھیک ہے، اور جس نے نماز فجر کی تیاری کرنی وہ اٹھ کے تیاری شروع کر دے، اور پھر جیسی دوسری اذان ہو تو اس کے بعد یعنی کہ نا لوگ مسجد کے اندر آ جائیں اور نماز کی تیاری شروع ہو جائے۔ اب اگر یہ سنت اس پہ ہم عمل شروع کر دیں تو ہماری نماز فجر میں حاضری بڑھ جائے۔ ہماری نماز فجر میں حاضری کیوں کم ہے کہ ہم یعنی کہ نا جو دوسری اذان ہے ہم نے اذان ہی ایک کر دی، اس وقت اٹھانا شروع کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہی جو پکے نمازی جن کو اللہ نے خاص فضل اور توفیق سے نوازا وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، باقی ہوتے ہی نہیں، اور اس سے آپ کو فجر کا وقفہ بھی کم کرنا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارا یعنی کہ باقی نمازوں میں 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، آج کل فجر کا آپ کا وقفہ بھی نماز رمضان کی وجہ سے کم ہے، تو عام طور پہ ہمارا فجر کا وقفہ جو ہوتا ہے نا وہ آدھے گھنٹے کا ہو جاتا ہے، 25 منٹ کا ہوتا ہے کہ لوگ آ جائیں، لیکن اگر ہم اس سنت پہ عمل شروع کر دیں نماز کی حاضری بھی بڑھ جائے گی، آپ کا وقت بھی کم لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس سنت کو فروغ دیجیے۔ لیکن ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم نے نا اس حدیث کے مطابق اسلام آباد کے اندر نا فجر کی 2 اذانیں شروع کر دیں، تو کہتے ہیں میں نے بعض لوگوں سے سنا، وہ کہنے لگے بھاری ہے مرزائیاں دی مسجد جائے، اے مرزائی آ گئے نہیں 2 اذانیں کہندی اج تک سنیا کی تیری، ٹھیک ہے۔ یعنی سنت اس قدر اجنبی ہوگی کہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ مرزائی ہیں، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ حدیث کی ہر کتاب میں حدیث آپ کو ملے گی، ہر کتاب میں، جو مرضی آپ کتاب حدیث کی اٹھا لیں اس کے اندر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ اور سنت موجود ہے کہ صحابہ کرام فجر کے لیے 2 اذانیں کریں۔ اللہ توفیق دے جن کو بھی دے کہ اس سنت پہ عمل شروع ہو جائے، میری بڑی خواہش ہے کہ اس سنت پہ عمل شروع ہو جائے، لیکن اس کے لیے آپ پہلے لوگوں کی ذہن سازی کیجیے، ان کو اس کے بارے میں موٹیویٹ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اہل علم علماء کہتے ہیں، اب لوگ اعتراض بھی کر دیں گے یہ آپ کیوں نہیں کرواتے، علماء بتاتے ہیں، کیوں بھائی علماء بتاتے ہیں، لیکن مسجد والوں کے یا بعض لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس وجہ سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں فوری ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال لوگوں کی ذہن سازی کریں تاکہ خام خواہ لوگ جو ہیں وہ اعتراضات نہ کر دیں، پہلے ذہن سازی ضروری ہے اور اس کے بعد پھر سنت پہ عمل کریں، لیکن ہونا چاہیے۔ میں بات کو سمیٹوں، بس 2 باتیں کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بڑے جوتے آ گئے ہیں، شوز آ گئے ہیں، چپل آ گئی ہیں، پہنے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، لیکن کبھی کبھی یعنی کبھی کبھی بغیر جوتے کے ننگے پاؤں بھی چلیں، اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، احادیث کے اندر یہ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ انصار کے ایک صحابی آئے اور آ کر کے آپ کو سلام پیش کیا، بیٹھے پھر چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بات سننا،